السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 243 243 اور 244 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے اے مخاطب، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، وقال، پس کہا، لہم اللہ، ان کے لیے اللہ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور جنگ کرو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ طاعون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک امت کا واقعہ ہے جس میں کہ جہاد کے معاملے میں بنی اسرائیل کے احوال بیان فرمائے۔ بنی اسرائیل کی کون سی قوم تھی اس کے بارے میں کوئی بہت صریحاً نہیں ملتا۔ یہ لوگ طاعون کے خوف سے، موت کے ڈر سے اپنے ملکوں سے بھاگ گئے۔ اللہ نے ان پر موت طاری کی اور ان کو زندہ کر دیا۔ پھر اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مرنا یا زندہ ہونا انسانوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو نہ مرنے سے خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال کے طور پر ایک واقعے کو پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، کچھ اسرائیلی روایات ہیں جس میں کہ، اور کچھ ضعیف سند کے روایات ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کی بستی واسط کے قریب تھی، اس میں طاعون پھیل گیا۔ لوگوں کی ایک جماعت اس میں سے ٹھہری رہی اور ایک جماعت بھاگ کھڑی ہوئی۔ جو بھاگ نکلے وہ بچ گئے اور جو ٹھہرے رہے وہ مر گئے۔ جب طاعون ختم ہو گیا تو جو ٹھہرے رہے انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کی طرح اس شہر سے نکل جاتے۔ اگلے سال پھر طاعون آیا، اس سال سب کے سب نکل بھاگے، وہ بھی جو رہ گئے تھے اور وہ بھی جو پچھلے سال نکل گئے تھے۔ اس طرح سے ان لوگوں کی کل تعداد 30,000 سے زائد تھی، اور یہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں قیام پذیر ہوئے۔ اللہ نے ان کے پاس دو فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی اوپر اور ایک فرشتہ نیچے، اور ان دونوں نے ندا کر کے کہا مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر وہاں پر ان کے ایک نبی کا ذکر ہوا، گزر ہوا حزقیل، تو انہوں نے اتنی ساری ہڈیوں کو اکٹھا دیکھا تو حیران ہوئے، تو اللہ نے ان پر وحی کی کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری ہڈیاں مجتمع ہو جائیں، تو وہ ہڈیاں مجتمع ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات سے نوازا۔ تو اس سے ہمیں یہاں سے جو ہمیں بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنا ہے، کیونکہ آج کل کووڈ-19 کی نوول کرونا وائرس اور کووڈ-19 اور یہ پینڈیمک اور عالمی وبا، یہ سارا کچھ ہم سنتے رہے ہیں، تو یہ آیت اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طاعون کی وبا کے نتیجے کے طور پر جو لوگ اس وبا سے ڈر کر اپنی ذات اور اپنی اس پہ بھروسہ کر کے اپنی تدبیر پہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، وہ موت کے چنگل سے نہ بچ سکے۔ اللہ نے ان کی حرکت کو ناپسند کیا، ان سب پہ موت وارد کی، اور سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے، اور سمویل علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہ دوبارہ زندگی سے نوازے گئے۔ اس واقعے سے بیک وقت دو نتائج لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک اللہ اسی طرح مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے جس طرح کہ
بیک وقت مارتا ہے تو بیک وقت سب کو زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری یہ بات بتلائی گئی کہ جو لوگ موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکلے تھے، موت نے ان کو پھر بھی آ لیا۔ یاد رکھو، ہر کسی کی موت کا وقت اور مقام مقرر ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ وہ ان لوگوں کی طرح خود ہی چل کر موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے بزدلوں کی طرح دشمن کے آگے بھاگنے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ہاتھوں قتل ہونے کی بجائے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ موت تو اپنے مقام پر اور وقت پر ہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی قدرت کے معجزات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ ہدایت پا کر اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ مرنے کے بعد اٹھنا قرآن پاک کا بنیادی نظریہ ہے، جس کے ثبوت میں یہ دوسرا واقعہ پیش ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی کی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ اگر کسی علاقے میں طاعون یا کوئی وبا پھیل جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون رجس ارسل على طائفة من بني اسرائيل او على من كان من قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بالارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، رواہ البخاری۔ طاعون عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا تم میں سے پہلے کسی قوم پر بھیجا گیا۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں طاعون یا کوئی بھی وبائی بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اگر تمہارے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے نہ نکلو۔ طاعون کی یا کسی بھی پینڈیمک کے موقع پر وہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو جرمز آپ کو لگ چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹریول کر کے وہ دوسرے علاقوں میں بھی جائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ سٹے کر رہے ہیں اب وہیں پہ سٹے کوارنٹائن ہو جائیے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے جو کسی بھی وجہ سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ بھی مرتے ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا کانفیڈنس دیا ہے کہ اگر موت آنی ہے تو وہ ہر صورت ہمیں پہنچے گی، اور اگر ہماری قسمت میں موت نہیں تو ہم اس علاقے میں رہ کر بھی اس بیماری سے گلو خلاصی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا ایک ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک یہ ہے۔ اب اس کی ایک پولیٹیکل یا آپ کہہ لیں کہ اس واقعے کی جو ایک بنی اسرائیل کی ہسٹوریکل کیا ویلیو تھی، اس ہسٹوریکل ویلیو کو بھی آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے مسلمانوں کو کیا اشارہ دیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جس جنگ کا ذکر اس واقعے کے بعد آئے گا، اس کی تاریخ بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ حیثیت ہے جو کہ ہماری تاریخ میں غزوہ بدر کی ہے۔ یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں حق کو غلبہ حاصل ہوا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی بنی اسرائیل کی، جس میں کہ ان کے جو انبیاء تھے اور ان کے جو خلفاء تھے انہوں نے اللہ کے حکم کا پرچار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد اور قتال کیا تو فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن انہوں نے وہاں پر ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی بجائے اپنے 12 قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا لیں۔ ان 12 قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کی وجہ سے ان کا کوئی مرکز نہیں تھا اور وہ آپس میں لڑتے تھے، اور اس کے بعد 300 برس کے بعد پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی اور آس پاس کی کافر اور مشرک قوموں نے انہیں دبا لیا اور بہت سوں کو ان کو گھروں سے اور ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ یعنی سپاہ سالار مقرر کر دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جو جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی گولڈن ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ وہ گولڈن ٹائم ہے جسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت راشدہ سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 300 برس بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو لہٰذا جو ہماری جو امیجیٹ مسلمانوں سے پہلے کی امت مسلمہ تھیں ان کا بھی ایک بڑا گولڈن ٹائم تھا، جس میں حضرت طالوت کی حکومت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت تھی، اور چوتھی خلافت میں آ کر جو فلسطین کی حکومت تھی حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، اسرائیل اور یہودیہ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ جب قوموں میں تاریخ میں آپ نے آگے بڑھنا
کرنا ہے دین یو مسٹ بی فیئر لیس. آپ کو ایک ایڈونچرس پرسنالٹی ہونی چاہیے اور فیئر لیسنس ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ فیئر موت کا ہوگا, اگر آپ کے اندر پیٹی افیئرس کا فیئر ہوگا, دین یو کین ناٹ اینڈ نیور کین اسٹرائیو فار دا بگر گولز اینڈ بگر پرسپیکٹیو. زندگی میں بڑے مقاصد کے لیے انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ موت سے مراد خالی موت نہیں ہے, وہ خوف ہے, وہ بزدلی ہے, اور وہ ایک معنوی موت بھی ہے اور ایک میٹافوریکل اصطلاحی موت بھی ہے کہ انسان کی سوچیں انسان کی پرواز نہ کر سکیں, انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی مارک نہ دے سکے اور وہ مردہ لوگوں کی طرح بے بس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ موت جو تھی 20 برس تک ان پر طاری رہی. پھر سیموئل نبی کی صلاح اور تجدید کی کوششوں سے ان کی نشاط ثانیہ ہوئی اور اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا. یعنی کہ جو موت اور حیات کی بات ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ موت وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا. اگر ہم اس کو میٹافوریکلی یا سمبولیکلی دیکھتے ہیں تو بھی یہ اس بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف ریفرنس ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک طرح سے بالکل دنیا پرستی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور یہ اللہ پھر ان لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو پایا اور پھر نبی کی سرکردگی میں اپنی اس کھوئے ہوئے وقار کو واپس لے آیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان انسانوں پر بیان فرمایا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ انسانوں پر بہت بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. انسانوں پر اللہ کے فضل و کرم کی انتہائیں بے شمار ہیں اور بے بہا ہیں, لیکن اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کر کے اس کی شکر گزاری کرنے کی بجائے شیطانی راستوں پر صرف کر کے اللہ کے احکامات کی ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سابقہ امت مسلمہ کو ایز اے سمبل پیش کرنے کے بعد اب ڈائریکٹ مسلمانوں سے مخاطب کر کے فرمایا اور وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ تم اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اب مسلمانوں کو ایک حساب سے یہ ہدایت نازل کی جا رہی ہے کہ یہ سب کا سب تاریخ کا بیان صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ان کو سنو اور ان کو اپریشیٹ کرو, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کو لے کر وہ بنی اسرائیل کی قوم اٹھی تھی تمہیں بھی اب اٹھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد جس مرحلے سے اب گزر رہی ہے, اب وہاں پر یہ مقام آ چکا ہے کہ ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن ہو اور مسلمان اپنے آپ کو منوائیں, اپنا لوہا منوائیں اور میدان کارزار میں جا کر اللہ کے دین کا احیا کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے مسلمانوں کو ایک تمثیلی پیرامز کی طرف ریفر کیا ہے. تو اس سے جو اس آیت میں جو ہمیں باتیں پتہ چلی اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ کسی بھی ایک علاقے میں اگر کوئی بیماری کا کوئی سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ہیں تو وہیں پہ رہیں, اگر کہیں باہر ہیں تو پھر باہر ہی رہیں, اس شہر میں نہ آئے. دوسری چیز یہاں پہ ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس روش کو ناپسند کیا جس میں کہ وہ موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ اس آیت کے بعد, ان آیات کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بہت اہم جنگ کا ہم ذکر پڑھنے والے ہیں, اور اس جنگ کو بتانے کا مقصد مسلمانوں کے اندر ایک حیات ثانیہ اور ایک موٹیویشن پیدا کرنا ہے کہ now you need to stand up for your goal, for your purpose and for your cause. اب تمہیں ہر قسم کی قربانی دینی ہوگی اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی اس بات کو سمجھ کے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.